لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم کرم ہے رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ، حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت حسین پروجیکٹ سے براہ راست عبداللہ مال سے براہ راست صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی آپ سب کو محبت و بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کورونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاصفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مالز، ہیرل کلیکشن اور نوریہ سموسہ نے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دیگر جتنے بھی معاونین ہیں جن کی مرہون منت آج ہم اس بہترین سیٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حیدرآباد نیوز کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ آپ کو ہر روز رمضان مبارک میں کسی نہ کسی بہترین شخصیت، بہترین عالم دین اور بہترین ثناء خواں حضرات سے ملاقات کراتی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جو کہ حیدرآباد میں سماجی کام ہوں یا پھر تاجر برادری کے ہوں کام، سب میں پیش نظر آتے ہیں۔ حیدرآباد میں پہلا بینکوٹ بھی آپ کی ہی کاوش سے قیام پذیر ہوا۔ آپ پل بینکوٹ کے آنر ہیں جنہوں نے پہلا بینکوٹ حیدرآباد شہر کو دیا، ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد کا ایک عظیم منصوبہ روف ٹاپ وہ بھی آپ نے حیدرآباد کو دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی دیگر کاوشوں میں آپ تاجر برادری کے آل لطیف آباد بزنس فورم کے صدر ہیں، آپ ہمیشہ تاجروں کے لیے پیش رہتے ہیں، خدمت دیتے ہیں، یوتھ آئیکن ہیں، یوتھ کے ساتھ بہت ساری یوتھ آپ سے اٹیچ ہے، آپ کو دیکھتی ہے، آپ کو پسند کرتی ہے اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے، اور آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جو ہمیشہ یوتھ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹر ہیں بیگ گروپ کے بھی، آپ نے بہترین خدمات کرونا میں بھی سر انجام دیں، ویسے بھی تاجروں کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں چیمبر آف کامرس کے، CPLC میں بھی آپ کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویسے تو ان کا تعارف بہت بڑا ہے، مگر آپ کو بتاتا رہوں تو بہت ساری چیزیں وہ تعارف ختم نہیں ہو سکتا ہے سیگمنٹ ان کا ختم ہو جائے ہمارا۔ اور آپ نے حیدرآباد کو ایک فارم ہاؤس بھی پرووائڈ کیا ہے۔ حضرت آپ سارے میری مراد سمجھ گئے ہوں گے ناظرین محترم، میری مراد حیدرآباد کے ایک بہترین با اخلاق با وقار شخصیت، بہترین یوتھ آئیکن حسام بیگ صاحب ہیں۔ حسام بیگ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو حیدرآباد نیوز کی جانب سے آج کے اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ عمار صاحب، آپ نے کافی لمبا میرا پرولونگ ایک تعارف کرایا۔ میں اپنے تعارف میں کچھ کہنا یہ چاہوں گا کہ خاک ہوں پر نام محمد سے ہے نسبت میری، واہ واہ، کمال کمال۔ خاک ہوں پر نام محمد سے ہے نسبت میری، فقط بس ایک یہی رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔ بس یہی کہنا چاہوں گا۔ باقی حیدرآباد نیوز کو بہت ساری مبارکباد، ماشاءاللہ بہت خوبصورت زبردست آپ لوگوں نے یہاں سیٹ لگایا ہے۔ آپ کی پوری ٹیم کو، خاص طور پہ جو بھی علامہ صاحب، نعت خواں صاحب ہمارے ساتھ آپ
नक्शबंदी साहब यहाँ मौजूद हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने पुरसुकून माहौल में आपने ज़बरदस्त एक सेट लगाया है। आसाम भाई, आप जैसे जो मेहमान आते हैं वही इस सेट की रौनक में चार चांद लगाते हैं और हम आप जैसे ही मेहमानान के मशहूर होते हैं। जी अली भाई, आज कौन आलिम दीन और कौन सना खान हज़रात हमारे साथ? माशाल्लाह भाई, आपकी बात को, भाई हसाम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना कहूँगा, इस पूरे सेट की जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से शुक्र अदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि खाक मुझ में कमाल है। इस बात को बढ़ाना है ना कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, और मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा हुजूर ने मेरा कितना ख्याल रखा है। बेशक हुजूर ने मेरा कितना ख्याल रखा है। जिस तरह आज ये हसीन बज़म सजी है अब्दुल्ला शॉपिंग मॉल से बड़ा रास्ता आप देख रहे हैं। आज मेहमान मौजूद हैं खुश इल्हान नौजवान आलिम दीन, और बहुत खूबसूरत अंदाज से माशाल्लाह आप दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन मतीन की बात करते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद अरसलान क़ादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत देता। आमीन। और साथ ही मौजूद हैं शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे सना खान जो कि सीनियर नात खानों में जिनका शुमार होता है, आपके शागिर्द भी कई हैं, जनाब भाई मोहम्मद राशिद शेख चिश्ती सुलेमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? राशिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम अता फरमाया। चलते हैं नाज़रीन कि खुदा का ज़िक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें। खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद राशिद भाई से कि हुजूर इमामुल अंबिया की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये खूबसूरत कलाम, क्योंकि रमज़ान मुबारक चल रहे हैं, कई लोग मदीने की हाज़िरी के लिए गए हुए हैं, तो उस हवाले से पेश कर रहा हूँ माशाअल्लाह। इरशाद इरशाद कि जब तक जियूं मैं आका, जब तक जियूं मैं आका, कोई गम ना पास आए, कोई गम ना पास आए। जब तक जियूं मैं आका, जब तक जियूं मैं आका, कोई गम ना पास आए, जो मरूं तो हो लहद पे, जो मरूं तो हो लहद पे, तेरी रहमतों के साए, जो मरूं तो हो लहद पे। मेरी जिंदगी का मकसद होए काश इश्क़ अहमद, मेरी जिंदगी का मकसद होए काश इश्क़ अहमद, मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, इसी जुस्तजू में आए, मुझे मौत भी जो
ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تو اندھیرا تھا، سوئی گم ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مسکرائے تو ان کے دندان جیسے نکلے تو ماشاءاللہ روشنی ہو گئی کمرے میں. تو وہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ دیا جو بجھے گیا تھا وہ جو کھو گئی تھی سوئی، وہ دیا جو بجھ گیا تھا وہ جو کھو گئی تھی سوئی، ہوا ہر طرف اجالا، ہوا ہر طرف اجالا، جو حضور مسکرائے ہوا ہر طرف اجالا. اور چلی آندھیاں غموں کی گری بجلیاں دکھوں کی، یہ تیرا کرم ہے لیکن یہ قدم نہ لڑکھڑائے، یہ تیرا کرم ہے لیکن یہ قدم نہ لڑکھڑائے، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. اور جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ دیکھ آئے، میرا مشورہ ہے اس کو. حاصل کلام آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ میں غلام پنجے تن ہوں، نہ سمجھ نہ بے سہارا، غلام پنجتن ہونا سمجھنا غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، جسے مارا ہو غموں نے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پہ تیری رحمتوں کے سائے، جب تک دیکھوں میں آقا. ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس ہو. علی بھائی آج ہم مہمان کی طرف چلتے ہیں، اور وہ مہمان جنہوں نے پہلے ہی آغاز میں دل جیت لیا اور بڑے بہترین شعر کے ساتھ آغاز کیا کہ میں فقط خاک ہوں
مگر نسبت ہے مصطفیٰ کریم سے میری، اور یہی نسبت ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد علی بھائی نے اس بات کو آگے لے کے چلے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ میں اسی بات کو حسام بھائی آگے لیتے ہوئے آپ کی طرف بڑھوں گا، اور وہ آپ کے لیے اب میں شیئر کروں گا کہ آپ میں ہی کوئی کمال رکھا ہے، جبھی تو مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ یہی آپ میں کمال رکھا ہے کہ مصطفیٰ نے آپ کو سنبھال رکھا ہے، ورنہ اتنے سارے کاروبار ایک ساتھ، اس کے بعد فیملی ٹائم مینجمنٹ، سماجی ورکر بھی آپ، سماجی کام تمام کو ایک ساتھ مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو آپ کو مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، یہی آپ میں کمال رکھا ہے۔ تو کیسے مینج کرتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں ہمارے صاحب، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جیسے ہم لوگ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، یا جو عہدے اپنے پاس اللہ کی مہربانی سے ہمارے پاس ہیں، اور لوگوں کی بزنس کمیونٹی کی جو آپس میں ہماری ایک یونٹی ہے، تو اس کے ساتھ پھر وہ ذمہ داری ہے صرف ایک فقط جو آپ کا حوصلہ بلند کرتی ہے۔ بالکل، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کی آپ امید بن جاتے ہو، تو پھر آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اس کے اندر آپ کا وقت، آپ کی فائنینس، جو بھی آپ کی خدمات آپ سر انجام دیتے ہو، وہ آپ کو ان لوگوں کی شکل پہ جو سکون ان کا کام یا جو پریشانی دور ہونے پہ ملتی ہے۔ تو جیسے میں ایک مثال دوں گا کہ جب ایک ڈاکٹر ہے نا، وہ بے شک اس کی فیس لیتا ہے، لیکن جب وہ اپنی کلینک پہ بیٹھا ہو اور آپ اس کے پاس جائیں اور آپ کو پتہ چلے وہ نہیں ہے، تو آپ کو ایک گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جبکہ وہ آپ جائیں گے، وہ مل جائے گا تو آپ کا مرض فوراً ٹھیک نہیں ہو جائے گا، لیکن وہ صرف آپ کو چیک کر لیتا ہے، آپ کو دوا بتا دیتا ہے، اس سے ہی آپ کا مرض میں 60% سیٹسفیکشن آپ کو مل جائے گا، سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ سکون۔ تو لوگوں کو جب وہ اطمینان اور سکون ان کے چہروں پہ ہمیں ملتا ہے، دکھتا ہے، تو بس ہمیں ایک جذبہ خوشی ملتی ہے کہ یار ہم ایک والنٹری کام کر رہے ہیں۔ تو جب لوگ ہم سے مطمئن ہو رہے ہیں اور ان کی اتنی خوش اخلاقی سے ہمیں ملتے ہیں، ابھی آپ نے بڑی خوش اخلاقی سے میرا ویلکم کیا، محبت، تو یہی سب کچھ ہے نا۔ بالکل، جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اگر اللہ پاک ہمیں معاشرے میں مقام کے ساتھ ساتھ عزت دے رہا ہے، تو اس سے بڑا کیا ریوارڈ ہوگا آپ کے لیے؟ بس وہی ایک جذبہ ہمیں واپس میدان میں اتار دیتا ہے۔ اچھا حسام بھائی، حیدرآباد میں پہلا بینکوٹ بھی آپ نے ہی دیا، پرل بینکوٹ کے نام سے، تو کیا آئیڈیا آیا تھا، کس سوچ کے ساتھ آپ نے یہ بینکوٹ بنا لیا، جبکہ حیدرآباد میں کوئی تھا؟ اور انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی آئیڈیا انسان کے ذہن میں آتا ہے، یار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہ ہو کہ پروفٹ اور لاس میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ نا میں لاس میکنگ فیکٹری تو نہیں ڈال رہا کہیں؟ دیکھیں اس کا اس طریقے سے ہے کہ جب سے میں نے سمجھ لیں ہوش سنبھالا ہے، جب میں پہلا مطلب سمجھے پیدا بھی نہیں ہوا، تو میری فیملی، میرے والد صاحب، میرے گھر والے، جو ہماری ایک جوائنٹ فیملی ہے، ہمارا جوائنٹ بزنس ہے، چاچا میرے سارے، ہماری جو جوائنٹ فیملی ہے وہ اس بزنس سے منسلک تھی۔ اگر میں آپ کو بتا چلوں، مہران ہائٹس آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں سٹی کیئر ہاسپٹل ہے، وہ جگہ پہلے ہماری ہوتی تھی، وہاں پہ مہران گارڈن ہوا کرتا تھا۔ پھر جس جگہ پہ ابھی ہماری سپر مارکیٹ اور یہ روف ٹاپ ریسٹورنٹ آپ نے بیگ مارٹ وغیرہ ذکر کیا، پارک ٹاور جو پلازا ہم نے بنایا، کیونکہ ہم والد صاحب میرے مینلی کنسٹرکشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو پہلے یہاں پہ سبزدار شادی ہال ہوا کرتا تھا، پھر اس کو ہم نے ریڈیزائن کر کے ایک پلازا بنایا، اس کے اندر پھر آگے چلے ہم۔ تو اس کے بعد جب ہم نے یہ پلاٹ لیا آگے ہی اس کے، تو اب اس وقت ہمارے پاس کوئی شادی ہال سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں تھی، ہم بیک ٹو بیک ہم اس چیز سے ریلیٹڈ رہے، تو فوراً ہم نے یہ پلاٹ لیا، ہم نے کہا بھائی اب وہاں پلازا بن رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں کوئی شادی ہال بنانا چاہیے۔ پھر تاجر وہی کامیاب ہے، میں اس بات سے ایک چیز جوڑوں گا کہ جو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے اور ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کو ایبزورب کرے، اپنے آپ کو ایڈوانس کرے، یہ نہیں کہ پرانے زمانے میں ہی رہے، ہمیں نکلنا چاہیے نا، اسٹون ایج سے نکل کر ہی ہم ماڈرن ایج میں آئیں گے۔ تو اس وقت ہم نے ورکنگ کی، والد صاحب نے ذمہ داری لگائی، اور میرے ساتھ جو پارٹنر ہیں، ہم نے کراچی، ہمارا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کا وزٹ کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اب کس طرز پہ شادی ہال بننا جا رہے ہیں۔ ایک پراپر ایک مارکی ہے جو PVC فائبر کی ہوتی ہے، اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو اور ویری یوزفل، اور اس پہ آپ کا ایکسپینس بھی کم ہوتا ہے۔ اس کو پھر ہم نے کانٹیکٹ استعمال کرتے ہوئے چائنا سے اس کو امپورٹ کیا، اور جب ہم اس کو یہاں پہ فکس کر رہے تھے تو لوگ آس پاس کے لوگ جو اس چیز سے منسلک بھی ہیں اور جو عام عوام ہیں وہ بھی دیکھتی تھی کہ کس چیز کا کپڑا ہے جو بغیر کسی سینٹر پلر کے سائڈ پلرز پہ اتنی بڑی ڈائمنشن پہ ایک چیز کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ تو بس پھر جب وہ اچھی ٹیم ہمیں ملی کراچی سے، ہم نے لوگوں سے رابطہ کیا، پھر اس چیز کو امپورٹ کر کے یہاں لگایا، تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو، اب تو ماشاءاللہ بہت سارے بینک، تو ہر گلی میں ایک بینکٹ بنا ہوا ہے، اب تو پھر اس کو لوگوں نے اور ماڈرن اس طرح کر لیا کہ لوگ ٹین کی چادر اور یہ جو چادریں ہوتی ہیں، شیٹس ہوتی ہیں، اس سے بنانے لگ گئے چھتیں، لیکن PVC فائبر مارکی جس کو کہی جاتی ہے،
پراپر مارکی، یہ ریموویبل ہوتی ہے. یہ صرف 2 ہیں، پہلی ہماری ہے اور دوسری ایک آٹوبان پہ ایک اور مقام پہ بینکوٹ بنا ہوا ہے ان کے پاس ہے. باقی اب جتنی بھی ہیں کسی نے بھی مارکی نہیں لگائی ہوئی. اس کو مارکی لوگ نام دیتے ہوں گے لیکن وہ بینکوٹس بناتے ہیں سینٹرل ایئر کنڈیشن کرنے کے لیے ٹین کی چادر کو استعمال کر کے یا دوسری چیز. پھر انٹرنلی اس کو فال سیلنگ وغیرہ کرا لیتے ہیں تو اس سے لک آ جاتا ہے. اچھا عمار بھائی، میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جب ہم بھی گئے پرل بینکوٹ بنا ہوا ہے خوبصورت سے اور اچھے ایک بہت مٹیریل خوبصورت بنا ہوا ہے وہ پرل بینکوٹ. اور یہ آپ کی کاوش ہے جس کی وجہ سے حیدرآباد کے اندر ایک نیا رجحان آیا. اور حیدرآباد میں ایک خاصا بھی یہی رہا ہے کہ کوئی بس پہلا اسٹیپ رکھنے والا ہونا چاہیے، باقی تو پھر سارے ہم لوگ فالو کر ہی لیتے ہیں. تو اب جتنے بھی بینکوٹ بن رہے ہیں وہ آپ کے فالوورز ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے فالوورز ہیں. اچھا، روف ٹاپ یہ بھی ایک منفرد پلان ہے، منفرد پروگرام. چھت کے اوپر ایک ہوٹل بنا ہوا ہے. وہ یہ سمجھ سے بالا تر ظاہر سی بات ہے کسی کو دکھے وہ چھت پہ تو لوگ نہیں دیکھتے. ہاں، وہ اوباش گلی کے بچے ہیں وہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھی چھت پہ نہیں دیکھتے، کھڑکیاں دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے چھت پر بنا دیا، کیسے لوگوں کی نگاہ پہنچی ہوگی؟ دیکھیے اس طرح تھا کہ میں اپنی فردر سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے، اپنی گریجویشن کے لیے میں دبئی میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو جب وہاں اصل آپ تعلیم کر رہے ہوتے ہیں تو میں وہاں سیٹلڈ تھا 2-3 سال. تو فیملی آتی تھی، والد صاحب آتے تھے. اسی دورانیے میں یہ تقریباً جو پارک ٹاور ہمارا والد صاحب کا پروجیکٹ ہے یہ اینڈ پروسیس پہ تھا، اپنے فنش ہونے جا رہا تھا. تو جب والد صاحب وہاں آتے تھے تو ان کو میں اپنے ساتھ ڈرائیو پہ لے جاتا تھا کھانے پہ. تو ہم وہاں پہ دبئی میں ایک علاقے میں واقع جمیرہ پہ واقع ایک روف ٹاپ تھا ریسٹورانٹ ٹائپ کا دوسرے نام سے. تو میں والد صاحب کو وہاں کھانے پہ لے گیا. تو میں نے جب وہاں کھانا ہم کھا رہے تھے تو میں نے ابو کو بولا کہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ بولا یار زبردست، کتنا خوبصورت ہے، پورا ایک ویو دکھ رہا ہے اور زبردست ہے. تو میں نے کہا کیا ہو اگر اب جو ہے اپنے پارک ٹاور کی چھت پہ یہ کر دیں؟ تو وہ اسٹل ہوا ہے. اور دیکھیں یہ والدین کی ایک بڑی اچھی اپروچ ہے کہ انہوں نے اس بات کو میری ٹالا نہیں. یہی حوصلہ ہوتا ہے جو والدین دیتے ہیں اپنے بچوں کو. مجھے ہمارا حوصلہ اس لیے بڑھایا کہ انہوں نے کہا یار اس کے اوپر ورکنگ کرو آپ. میں نے کہا ابو میں نے تو ایک سجیشن تھی، مجھے نہیں پتا کس طرح. بولا یار سجیشن ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ ورکنگ کرو، دیکھو اور وزٹس کرتے ہیں. تو وہ 3 دن غالباً وہاں میرے پاس تھے. تو 2 دن جو باقی کے ڈنر تھے وہ بھی کسی نہ کسی روف ٹاپ پہ ہی تھے. تو والد صاحب بڑے شوق رکھتے ہیں کنسٹرکشن کا اور نئی چیز لانے کا نا. تو وہ اپنا اتنا فون یوز نہیں کرتے لیکن انہوں نے کیمرے میں وہ تقریباً ریسٹورینٹس کی ریکارڈنگ کری. اور پھر ہم بیٹھے، میرے بڑے بھائی جو اس کو لک آفٹر کرتے ہیں حسن بھائی، جب میں پاکستان آیا میرا چکر لگا ان کے ساتھ ہم بیٹھے ڈسکس کیا. تو پھر یہ طے پایا کہ وہ تو ماڈرن ویسٹرن کلچر پہ دبئی نے بنائے ہوئے، ہم اپنے ٹریڈیشن کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ایسا ٹریڈیشنل آرٹسٹک ورک کریں گے جس میں ہم یہ جو گزیبوز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں یا بیٹھکیں بنائی جاتی ہیں یا جو چکیں ہوتی ہیں بالکل ان کا کام ہوتا ہے، ہم اس کو ٹریڈیشنل کام کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ ویسٹرن بالکل اس کو ڈیزائن ماڈرن کر دیں. پھر اس کو اسٹارٹ کیا. پھر والد صاحب اور میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ، میں ایجوکیشن میں مصروف تھا تو وہ چائنا گئے، وہاں سے کچھ چیزیں پرچیزنگ کری. پھر یہاں کے لوکل وینڈرز کو جوڑا کیونکہ پہلے ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم فیملی پینٹ ہاؤس بنائیں گے اپنے پرسنل یوز کے. تو اس کے لیے ہم نے ایک انٹرنس اور سیپریٹ لفٹ پینٹ ہاؤس کی حساب سے نقشے میں رکھی تھی کہ یہ ہمیں آسانی ہوئی. جو ہم نے انٹرنس بنائی تھی اپنے پینٹ ہاؤس پرسنل کے لیے اس کو ہم نے انٹرنس لے لیا روف ٹاپ کی. والد صاحب نے اس پہ ڈسکشن کیا انجینئر کے ساتھ. اور جو لفٹ لگائی تھی ہم نے اپنے پینٹ ہاؤس پہ چھت کے جانے کے لیے اس کو ہم نے آن بورڈ کر لیا کہ یہی لفٹ ہمیں ریسٹورینٹ پہ لے جائے گی. پھر دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہوئے، ہم نے لوکل وینڈرز کو یہاں لیا، لوکل ڈیزائنرز کو لیا. تو بس پھر اس طرح کرتے کرتے پھر لوگوں کو جب ڈسکشن ہوا، لوگوں نے اپنے مشورے دیے، پھر لوگ جڑتے گئے، ایک ٹیم بنتی گئی، ریسٹورینٹ کی ٹیم آتی گئی. کرتے کرتے اللہ پاک نے، کیونکہ ایک ریسٹورینٹ آپ کو یاد ہو بچپنے کا آپ کا بھی دیکھا ہوا، ڈالی لینڈ کر کے ایک ریسٹورینٹ ہوتا تھا، اب وہاں پلازا بن گیا ہے. وہ ڈالی لینڈ بھی اس کو ہم اون کرتے تھے. اچھا. تو کچھ لوگ اس سے منسلک وہ بہت سینئر شیفز بن چکے تھے اپنا. تو الحمدللہ جب ان کو پتہ چلا کہ ایک فیملی واپس آ رہی ہے تو وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے، ہمیں آسانی ہوئی اللہ پاک نے. اچھا حسن بھائی، ایسا نہیں ہوتا کہ پلازا والے اعتراض کر جاتے ہیں بعض دفعہ کہ یار آپ نے ہماری چھت پہ یہ کام کر لیا، یہ چھت پہ یہ کام ہو رہا ہے، تو پلازا والوں نے اعتراض کیا ہو؟ دیکھیں اس کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ جب ہم نے اس کو ڈیزائن کیا تو ہم نے مینشن تھا، پھر اس کے بعد جو ہم نے فائنل اپنے نقشے تھے کہ بھائی اس پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی. دوسرا دیکھیں اخلاقی، بھلے ہم برابر میں بھی کر رہے ہیں اور اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ تو آپ بھلے اگر میں فلیٹ لے کے کوئی تیز آواز میں گانے سن رہا ہوں جس سے میرے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے جبکہ میرا رائٹ ہے، وہ تو میرا اپارٹمنٹ ہے، میں نے خریدا ہوا ہے،
لیکن اس پہ بھی ہمیں کیا چیز حقوق سوچنی العباد کا چاہیے. خیال کرنا چاہیے. ہم بینکوٹ رن کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہمیں کیا, ہم کمرشل لائسنسڈ ہیں, ہم وہاں بینکوٹ پہ شادی کر سکتے ہیں, لیکن پہلی ہماری کیا کمٹمنٹ ہوتی ہے پارٹی سے کہ آپ اپنا ساؤنڈ اور اپنی موومنٹ لمیٹڈ کریں کہ پڑوس تکلیف نہیں ہو. تو دیکھیں ہمارے صاحب اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ, میں تو یہ کہوں گا اگر میرا پڑوسی میرے گھر میں کے برابر والا بھی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. بالکل ایسے یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی روف ٹاپ بنا دیا تو ہی میں خیال کروں اور میں نیچے آ کے کروں کہ بھائی مجھے کوئی, تو ویسے ہی کرنی چاہیے ہمیں پڑوس کا خیال. اس لیے ہم نے دیکھتے ہوئے اس کی ٹائمنگ, یہ واحد ریسٹورنٹ ہے جو 12 ساڑھے 12 بجے کلوز ہو جاتا ہے, ہم لیٹ آورز میں نہیں جاتے. صحیح. شام کا ریسٹورنٹ ہے, 8 سے 12 اس کی ایک ایکٹیویٹی ہے. ساؤنڈ ہم نے بہت لمیٹائز, اور جو ہم نے چھت جو ٹاپ فلور کی ڈالی اس کی ہم نے جو تھکنیس تھی اس کو انکریز کیا, مزید اس کو ٹائلنگ کرائی تھرموکول شیٹس کے ذریعے کہ اوپر کا شور, اوپر کے سٹیپس نیچے والے اپارٹمنٹس کو تکلیف نہیں دیں. ساؤنڈ اس کا, اور اوپن ایئر ہے تو اس کا ساؤنڈ اتنا افیکٹ بھی نہیں ہوتا, اور بلکہ جو ہمارے پلازا والے ہیں ان کے لیے تو ایک وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مہمان آتے ہیں تو ہم اوپر آ جاتے ہیں, اور ہمیں سپر مارکیٹ سے شاپنگ کرنی ہوتی ہے ہم نیچے آ جاتے ہیں, اور پیٹرول چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں برابر. تو آپ نے ہمیں بہت کلوز ساری چیزیں اویلیبل کر دی. عصام بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. حیدرآباد کی جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ شامیں بڑی ٹھنڈی, اور ٹھنڈی شاموں میں روف ٹاپ کی چھت پر جا کر بیٹھ کر اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھانے کا مزہ, ساتھ میں لذیذ کھانوں کے ساتھ مزہ دو بالا ہو جاتا ہے. ناظرین محترم, وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے بریک کا. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں, جب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بریک کے بعد ہم آپ کو دینے لگے ہیں ایک سوال ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے, جس بنیاد پر آپ پا سکتے ہیں 2000 کا فری واؤچر حیدرآباد نیوز کی ٹیم اور ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے. تو دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز. رمضان کرم ہے رمضان. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 200 والنجا رہائشی پلاٹ مین بائی پاس روڈ عبداللہ مال یوٹن سان لگو لگ کمرشل لوکیشن تے ریزیڈنشل پلاٹ سیکیورٹی سسٹم ویکرا روڈ خوبصورت پار تپو اچو تا گڈجی عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن میں تہاں جے خوابن جو گھر تعمیر کریوں. رابطے لائے 0333078163. رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد. رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ. مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مردی
यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। और जो मदीने से होकर आ जाता है उसके लिए मैं शेर पेश कर रहा हूँ। शबे फुरकत में दिल घबरा रहा है, शबे फुरकत में दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है। अब जो दो अशआर पढ़ने जा रहा हूँ, बड़े खूब अशआर हैं कि नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। और दुआ कि बुलाएंगे तुझे भी सरवरती, बुलाएंगे तुझे भी सरवरती, दिले महमूद क्यों घबरा रहा है, दिले महमूद क्यों घबरा रहा है, मुझसे पहले जा रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं इसी बात के साथ, इसी दुआ के साथ कि मदीने से बुलावा आ रहा है,
اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ناظرین، ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے ایک سوال اور کمنٹ باکس میں آپ نے دینا ہے جواب، اور آپ کو ملے گا فری 2000 روپے کا باؤچر جس سے آپ شاپنگ کر سکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اس سورہ مبارکہ کا نام بتائیں جس میں آیت الکرسی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام بتائیں جس میں آیت الکرسی ہے۔ جلد سے جلد جواب دیجئے اور 2000 روپے کا فری باؤچر حاصل کیجیے۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوا کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، ہیرل کلیکشن اور نوریہ سموسہ نے۔ جی علی بھائی، علامہ صاحب سے کیا سوال ہے آج ہمارا؟ آج سوال جو میں کرنے چاہ رہا ہوں بہت کامن سا ایک مشہور زمانہ سوال بھی ہے۔ سوال ایسا ہے جو سین سے یہ آتا ہے سلام کے متعلق۔ سوال یہ تھا کہ اکثر لوگ ایک دوسرے کو عجیب طریقے سے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ سلام کو اس طرح کہتے ہیں کہ سوٹ سلام یعنی سرخ سلام، یا لال سلام یا سرخ سلام۔ اس طرح علامہ صاحب اس بارے میں اسلام کے اندر کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ ہر قوم مذہب میں گفتگو کے آغاز میں بولے جانے والے الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب ہندوؤں کے کچھ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، عیسائی مذہب میں الگ ہیں، اور بحیثیت مسلمان اسلام نے ہمیں سلام کا حکم دیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث بھی موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمانے کے بعد انہیں کہا کہ آپ فرشتوں کو سلام کریں، اور دیکھیے وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ جو وہ آپ کو جواب دیں گے وہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آپ نے اس کے بعد فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم، تو جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد یہ معاملہ چل پڑا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی سلام کا حکم ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تم اس کو جواب دو یا وہی لوٹا دو۔ یعنی السلام علیکم کے جواب میں اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے تو جواب میں السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام نے سلام کے جواب کا ایک طریقہ، ایک انداز بتا دیا ہے۔ اب یہ کہنا جی سرخ سلام، سور سلام، یہ پھر خود ساختہ سے آپ نے خود نکالیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یا اس کی حیثیت وقعت بلند بتانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کسی اچھے الفاظ کے ساتھ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اسلام سے بڑھ کے کوئی عزت دے سکتا ہے۔ اسلام نے آپ کو سلام کے ساتھ عزت بخش دی ہے، تو آپ اسی کو لیں۔ اور یہ ہے کہ میں نے ظاہر نام لینا مناسب نہیں ہے، کچھ پولیٹیکل جو پارٹی کے بندے ہیں ان میں دیکھی یہ چیزیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے کہ جی فلاں کو سرخ سلام، تو جو اللہ نے سلام کہا وہی کہہ لیں، آپ کے سلام سے کیا ہونا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو اسلام نے عزت دی ہے اسے قبول کریں۔ سلام کوئی طریقہ رائج ہے۔ تو اس میں مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایک عادت پڑ گئی، ہم فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہیلو کہتے ہیں، یعنی ہماری عادت نہیں ہے اسلام کی۔ اب یہ بھی ہمیں پتہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہے، کامن سی بات ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کسی ہندو یا نان مسلم سے آپ بات کر رہے ہیں، چلیں پھر آپ ہیلو کہتے ہیں، ویسے آپ کو سلام ہی کرنا چاہیے۔ تو لوگوں کو تھوڑی سی یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جی وہ ہیلو کہتے ہیں تو ہیل کا جو ورڈ ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جہنم، اور ہم ہیلو کہتے ہیں تو ہم سامنے والے کو جہنم ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت عمدہ پوائنٹ دیا آپ نے۔ تو اگر آپ اس انگلش ورڈ کو ڈکشنری میں نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو ہیلو کا ورڈ ہے یہ ایکسکلیمیشن ناؤن کہلاتا ہے، یعنی وہ لفظ جو گفتگو کے آغاز میں بولا جائے، جسٹ اتنا ہی سے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کسی کو ہیلو بولتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اس کو جہنمی بنا رہے ہیں، یہ بھی گفتگو کے آغاز میں بولے جانے والے الفاظوں میں سے ہے۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ سلام ہی کریں جو طریقہ کار ہے، اور اگر ہیلو بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے۔ صحیح، الحمدللہ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں ناظرین، کہ جب بھی کوئی کال آتی ہے تو السلام علیکم، ہیلو ہم بھی نہیں کہتے۔ تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہمیں جو ہے اسلام کی تعلیمات پہ جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ جناب حسام بھائی موجود ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی حسام بھائی، جیسا کہ بریک سے قبل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، آپ سے روف ٹاپ کے حوالے سے بات کی، بینکٹ کے حوالے سے بات کی، اور آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کی۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا شہر حیدرآباد کی طرف، کیونکہ آپ شہر حیدرآباد کے ایک نمائندے، ایک باشندے ہیں۔ شہر حیدرآباد جو کہ ہمارا رونقوں کا شہر ہے، آہستہ آہستہ تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔
میرا سوال یہاں پر صرف اتنا ہے کہ انتظامیہ اس میں جو ذمہ دار ہے، ہمارے ڈی سی صاحب جب آئے انہوں نے کووڈ میں بہت اچھا کام کیا، ہم ان کو سراہتے ہیں، انہوں نے دیگر این جی اوز کو جمع کر بہت اچھا کام کیا، ہم ان کو سراہتے ہیں، لیکن صرف این جی اوز کو جمع کرنا، راشن تقسیم کرنا یا کووڈ میں تھوڑا کام کرنا یا ماسک پر آپ نے اسٹرکٹنس ڈال دینا، یہ ڈی سی صاحب کا صرف کام نہیں ہے. ڈی سی صاحب کا کام شہر کے روڈ بھی ہیں، شہر کی گلیاں بھی ہیں. ہمارے شہر کے روڈ اتنے خراب ہوئے ہیں کہ بندہ اگر چلے تو پتھری ویسے گردے سے باہر آ جاتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں عمر صاحب، آپ نے جس طرح ڈی سی صاحب کی پرانی خدمات کو اور جو وہ ابھی کر رہے ہیں ان کو سراہا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ جو اور بھی ذمہ داریاں، کیونکہ ڈی سی جو ہوتا ہے نا حیدرآباد ڈپٹی کمشنر، بالکل وہ ایک طرح کا شہر کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ مالک ہوتے ہو تو کاروبار میں اگر کسی کاروبار کے بھی آپ مالک ہو تو اس کے نفع نقصان مسئلے مسائل اوور دی آل اس کو آپ کو حل کرنے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب صرف آپ ایک چیز کو اپنے کاروبار کی صحیح کر لیں اور باقی 3-4 چیزیں چھوڑ دیں، بالکل، تو آپ کا کاروبار فائدہ مند تھوڑی ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے کہ میں صرف مال بنانا شروع کر لوں، پروڈکٹ کو بنا لوں، اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے، لوگوں سے پیسے واپس کیسے لینے ہیں، اس کی فیڈ بیک کیسے لینا ہے، اس پہ محنت ہی نہیں کروں تو آپ کا پروڈکٹ نہیں چلے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ڈی سی صاحب قابل احترام ہیں، بے شک انہوں نے بہت ساری، میں ان کا یہ نہیں ہے ہر کسی میں خامیاں ہوتی ہیں تو اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. ہم نے خدمات کا ذکر پہلے ہی کیا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. بے شک ان کو ساری چیزیں ہیں، لیکن جو انفراسٹرکچر کا حال ہے اس وقت شہر میں، جب آپ نے کہا کہ ابھی یہ فلڈ آیا تھا تو یہ تاجر برادری کو بتایا گیا کہ ایمرجنسی یا آفت زدہ ڈسٹرکٹ حیدرآباد کو سی ایم صاحب نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس میں ہمارے بھی تاجر کمیونٹی کا بھی اس میں کردار تھا، سی ایم صاحب کو اپروچ کرنا اور آپ لوگ جیسے جو جرنلسٹ ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنی آواز کو اجاگر کرنا. اس میں حیدرآباد نیوز کا بھی بڑا کام تھا. تو بہرحال وہ آفت زدہ تو ڈکلیئر ہو گیا. اچھا، آفت زدہ ڈکلیئر ہونے کا لوگ سمجھتے ہیں آفت زدہ ڈکلیئر کرا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ٹیکسز میں کٹوتی آتی ہے، ان کو کٹ کیا جاتا ہے اور ایکسٹرا بجٹ، اسپیشل بجٹ دیا جاتا ہے اس ڈسٹرکٹ کو جس میں تباہی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. تو وہ سی ایم صاحب نے ایک اس وقت گرانٹ دیا حیدرآباد کو. اچھا، ڈفرینٹ بزنس کمیونٹی نے اس وقت ڈی سی صاحب نے سب کو آن بورڈ بھی کیا اور اپنی اپنی ریزرویشنز اور اپنی اپنی سجیشنز بھی دی. اس میں ون آف دا ہماری بھی یہ تھی ایک فورمز پہ ڈفرینٹ بھی کہ اس کی ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو ٹینڈرز کو اور کام کو فزیکلی مانیٹر کرے. بالکل ایسے ہی. اب میں آپ کو بتا، اب اتنے تو ڈپارٹمنٹ ہیں جس کے اندر الجھائے ہوا ہے، ساری عوام الجھی ہوئی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا جاؤں کہ لطیف آباد میں نمائندہ ہوں بزنس فورم کا. ایک بروئی ہوٹل کافی مشہور ہوٹل ہے، بالکل ایسے ہی. اس کے سامنے ایک روڈ تعمیر ہو رہا تھا جہاں کرسچن کالونی بھی آتی ہے اور ایک مسجد بھی، اور ان کی بورڈ آفس بھی ہے. بورڈ آفس سامنے ہے نا. میں اس والے روڈ کی بات کر رہا ہوں. بہت اپلیکیشن ہمارے نمائندے یاسین صاحب ہیں، انہوں نے 8 نمبر کمیٹی کے بہت اپروچ کرا تو وہ روڈ پاس ہو گیا. اب جب روڈ پاس ہو گیا تو وہ 15 فٹ پہلے انہوں نے چھوڑنے لگے، بس ہم یہاں تک بنائیں گے، ہمیں ٹینڈر یہاں تک ملا ہے. یار 10 فٹ رہتا ہے جس سے مسجد ہے، آگے کرسچن کالونی ہماری منورٹی ہے نا، ہم اس کو بھی تو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں خود آن بورڈ گیا وہاں پہ 12 بجے دوپہر میں پہنچا، سروے کیا، پتہ چلا بھائی یہ ڈی سی صاحب کے زمرے میں نہیں آتی، یہ ہائی ویز کے زمرے میں آتی ہے. اب مجھے بتائیں بروئی ہوٹل ہائی ویز کے زمرے میں آئے گا؟ انہوں نے یہ ریزن دے کے ہمیں چپ کر دیا. ہم نے اپروچ کری، اس پہ کمیٹی، انہوں نے کہا بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. اتنے میں جو کانٹریکٹر تھا، جتنا ٹائم ہمیں اپروچ کرنے میں لگا، اس نے اپنا کام فارغ کیا اور ہاتھ جھاڑے اور وہ چلے گیا. اور چلا گیا. نہ روڈ کی اس کی مٹیریل کو ہم نے اس میں ویڈیو میں کہا، آپ وہ ویڈیو آپ ملاحظہ کیجئے گا، اس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی ٹیسٹنگ تو کریں، سوئل ٹیسٹنگ تو کریں. بالکل ایسا ہی ہے. جو نالیاں تھیں پانی کی ان کو دبا دی گئی، آج وہ پانی نکل کے روڈ کے اندر سے آ رہا ہے. تو دیکھیں اس کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی آفیسرس کو سجیشنز بھی دیتی ہے، بالکل ایک پلان بھی دیتی ہے. آپ اس پہ عمل کر لیں. اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہو، آپ مستفید نہیں ہو، آپ ڈنکی کی چوٹ پہ آ کے ہمیں کہیں کہ یار آپ کے فائدے، آپ سے ہمیں نقصان ہوا آپ کی. بالکل ایسا ہی. ایک مشورہ ہمارا بھی مان کے دیکھ لیں، مشیروں کا مانا جاتا ہے، تنقید بھی برا اصلاح ہے، سیاست دانوں کا مانا جاتا ہے، جو سیاسی عہدے رکھتے ہیں ان کا مانا جاتا ہے. تو بھائی ہم ایک حصہ رکھتے ہیں، ہم اکنامی کا ٹائر ہیں، ہم حصہ ہیں. اگر ہم اپنا کاروبار بند کر دیں گے تو بہت، اگر یہ جو ٹائر گھوم رہا ہے اکنامی کا، اگر یہ رک جائے گا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کسی کی تنخواہ ہو یا کسی کے مرات ہو یا کسی کی عیاشیاں یا آسانیاں، وہ سب رکیں گی. سب رکیں گے. ہم ہیں، ہم ایک مثال چھوٹی سی بات دوں گا، ہم ہیں تو یہ سب کچھ ہے. بالکل. بزنس کمیونٹی کھڑی ہے، بزنس کمیونٹی. آپ جو ہے ملازم
یا جابس کریٹ نہیں کرتے, ہم کریٹ کرتے ہیں. آپ ٹیکس جو بھی دیتے ہو آپ سے کئی گنا پرسنٹیج میں ٹیکس ہم دیتے ہیں. بالکل. تو ہمارا یار اتنا تو حق ہے کہ ہمارے مشوروں کو سنا جائے, ان پہ امپلیمنٹیشن کی جائے, اور ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ ان پہ کریں گے تو, کیونکہ آپ کو آج یہاں رہنا ہے, آپ کی نوکری کا حصہ ہے ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ. بالکل. میں اس لیے آپ کو نہیں کہوں گا, آپ یہاں ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم آپ کو رکھتے ہیں. تاجر کمیونٹی پہ کہا جاتا ہے کہ آپ اجرت ٹوپی سے تو استقبال کرتے. دیکھیں یہ ہماری روایت ہے. میرے پاس میرے دفتر میں کوئی چل کے آئے گا, میں تنقید برائے اصلاح کروں گا اور اس کو عزت دوں گا, لیکن جو وعدے اور چیزیں ہم سے کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے, میں اس پہ بھی اپنا رائٹ رکھتا ہوں تنقید کا. اچھا اسلام بھائی, ہمارے پاس برکات رضوی صاحب آئے تھے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں حیدرآباد نیوز کے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ بیوروکریٹ رہے ہیں حیدرآباد کے. تو آپ نے ایک لفظ دیا تھا سسٹم, جس کو ہمارے عمران سوروردی بھائی جو کہ چیئرمین ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی ہیں, انہوں نے تھوڑا سا اپ گریڈ کیا اور انہوں نے لفظ دیا سسٹم. تو یہ جو سسٹم ہے اور سسٹم ہے, ان دونوں کو ملا کر اویس خان صاحب نے جو ہمیں جو بات کہی اور بات بتائی, وہ ان کا ایک معیار, اور ان دونوں باتوں پر انہوں نے جو اپنا کانسیپٹ دیا ان کا یہ تھا کہ بھائی ہماری تاجر برادری یا این جی اوز, ان کی بھی غلطی ہیں کہ بھائی آتا ہے ایک بندے کو آنے کے بعد آپ کا شہر سمجھنے کا موقع دیں پہلے, اس کے بعد ہاں آپ چاپلوسیاں شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے سب کی بات نہیں کی, انہوں نے چند مخصوص لوگوں کی بات کی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا آگے کہ ڈی سی صاحب کی بھی غلطیاں اور ان لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں. جتنے بھی لوگ آتے ہیں, صرف ایک پر ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے, جتنے بھی لوگ آتے ہیں جب ان کو ہم سر پر بٹھا لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بھائی ہم ہی ہیں سب کچھ, اور یہ سارے تو ہمارے وہ غلام ہیں, نوکر ہیں, وہ سامراجی سسٹم چل جاتا ہے. تو آپ اس بارے میں سسٹم اور سسٹم کو سمجھتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عمار بھائی, جن شخصیات کا آپ نے نام لیا, عمران بھائی, اویس بھائی, برکات صاحب, یہ سب میرے لیے قابل احترام ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اسی طرح اس بات کو کہوں گا کہ ہر جگہ, ہر ڈپارٹمنٹ ہو, سوسائٹی ہو, ہر جگہ اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں. بالکل. اب یہ چوائس کرنا ہے کہ کون سی سائڈ میجورٹی کو لینی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, جب میجورٹی کو سائڈ لے لیتی ہے تو پھر وہ اپروچ آ جاتی ہے کہ براڈ اسپیکٹرم پہ ایک ویو چلے جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اور کیا سننا سمجھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے 1.5 مہینہ ہو گیا چارج لیے ہوئے. آپ میری ایک بھی ملاقات ابھی تک اے سی لطیف آباد سے, ڈی ایس پی لطیف آباد سے نہیں آن ریکارڈ لا سکتے اور نہ ہوئی ہے. ہاں البتہ آئی ہیو ریٹن دا لیٹر, میں نے ان کو لیٹر لکھ کر مبارکباد دی ہے کہ آپ نے کوئی چارج لینے پہ مبارک ہو. باقی وی آر دا ریپرزنٹیشن آف دا ٹریڈ باڈی آف لطیف آباد تعلقہ, اور لہٰذا آپ کو بھی یہاں کے کام کرنا ہے. آپ تعلقہ کی اے سی آئی ہیں تو وی کین ہیلپ آؤٹ کہاں ہم مل کے شہر کی اور اپنے علاقے کی بزنس کمیونٹی کے, کیونکہ ہم عوامی رہنما نہیں ہیں. وی آر ناٹ دا ایم این اے اینڈ ایم پی, نہ ہم تنظیمی الیکشن لڑ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہماری آواز اٹھتی ہے تاجر کے لیے. تو میں نے ان کو بھی لیٹر اپنے میں یہ لکھا کہ ہم آن بورڈ ہو کر جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کو آپ کو آن بورڈ کر کے آپ ہمیں ساتھ رکھیں, جس سے فائدہ کیا ہوگا, آپ کا بھی امیج اچھا جائے گا, ہمارا کام بھی نکل جائے گا. بالکل ایسے. اب آپ کے بھی کام نکل جائیں گے, صفائی ستھرائی ہو جائے گی, مسئلے حل ہو جائیں گے. باقی ایس ایس پی صاحب والی بات کرتے چلوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے صاحب کہ جو دیکھیں سوسائٹی کے پلرز ہوتے ہیں, اس کا ون آف دا پلر کرائم ہے. کرائم ہے. اگر کرائم ہوگا ہی نہیں تو سوسائٹی کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی. اچھے برے لوگ تو پائے جائیں گے. بالکل ایسے ہی. لیکن کمال آفیسرز کا کیا ہوتا ہے, جیسے ہم نے بات کی, آپ نے ڈی سی صاحب کی چیز کو سراہا بھی اور تنقید بھی کی, ایسے ہی ایس ایس پی صاحب کو ہم سراہتے اس بات پہ ہیں. لوگوں کو بھلے دوسرے جو ہمارے لوگ ہیں وہ تنقید کریں, جو بھی کریں, لیکن یہ جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے نا, پھر اس کا حق ہے. حق ہے. آپ دیکھیں پچھلے ادوار میں جو واقعہ ہوئے, ایک بچی کا واقعہ ہوا, ابھی ایک نان مسلم ڈاکٹر صاحب کا ایک واقعہ ہوا. بالکل ایسے ہی. دیکھیں ہم ڈاکٹر صاحب والا جس دن واقعہ ہوا شب برات تھی اور ان کی ہولی تھی. ہم ایک جگہ پہ تھے, ہمیں وہ خبر ملی کہ ایک ایسا واقعہ رہنما ہو گیا ہے. لٹرلی ہم 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک پروگرام میں شب برات کے حوالے سے. 8-10 لوگوں کی میجورٹی نے ایک دم کہا کہ بھائی ایس ایس پی صاحب اس کو پکڑ لیں گے. آپ دیکھنا یہ 24 گھنٹے کے اندر زمرے میں آ جائے. آپ کی خدمات ایسی ہیں نا کہ لوگ اس کو سراہ رہے ہیں, اور ہم نے بھی کہا, بے ساختہ لوگوں نے کہا بھائی امجد صاحب چھوڑے گا نہیں. بالکل ایسا ہی. امجد صاحب ان کو پکڑ لے گا. دیکھیں یہی کرائم کنٹرول کرنے کی ایک پہلی سیڑھی ہے. کوئی کرائم ہوتا ہے, آپ بھی اپنے محلے میں کوئی کرائم ہوگا نا, آپ بے ساختہ کہیں گے, یہ ایک آفیسر کی اچیومنٹ ہے. باقی جو ہم ملاقات ہوئی میری ایس ایس پی صاحب سے, بڑی زبردست ماحول میں ملاقات ہوئی. ہم نے ان کو باور کرایا جو ان کے لوگ جو شہر کی کنڈیشن ہے ہم نے ان کو بتایا, اور جو ان کے درمیان ان کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ ایسے ملوث ہیں ان کو بتایا, انہوں نے اس پہ اوپر ایکشن لیا.
ایکشن ہم یہی کر سکتے ہیں نا. تاج برادری لیڈر کیا کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی. وہ اپنا ڈیٹا کنکلوڈ کر کے آفیسر کے پاس پہنچائے گا اور اس سے ریکویسٹ کرے گا. اور ہمیں خوشی ہوئی جب آن گراؤنڈ ہم نے اس چیزوں کو دیکھا, اپنے مشوروں کو ایس ایس پی صاحب کے فیصلوں میں اس کی جھلک دیکھی. بالکل. تو ہم درخواست کریں گے کہ جتنی ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے وہ سب ایک دوسرے سے یونائٹ ہو, ہمیں بھی آن بورڈ رکھے. ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ شہر کی بہتری چاہتے ہیں. بالکل ایسے. اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جائے گا. آپ سب بھی شہر کی بہتری کے لیے مشورے دیتے ہیں. میں گزارش کروں گا ہمارے صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی صاحب سے کہ ہمارے علامہ صاحب کی طرف بڑھیں اور علامہ صاحب سے سوال کریں. کیا سوال ہے علامہ صاحب کے لیے دوسرا؟ علامہ صاحب آج سوال ہے ناظرین کی جانب سے کہ دیکھا گیا ہے کہ بعض عربیوں کو کہتے سنا ہے کہ احادیث میں عرب کو باقی تمام اقوام پر فضیلت بخشی گئی ہے, یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید اس بات میں بالکل واضح ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تمام انسانوں سے ایک خطاب ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں قبائل خاندانوں میں بانٹ دیا لتعارفوا, تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو صاحب تقوی ہے. تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی شخصیت کو اس کے حسب یا نسب کی بنیاد پر فوقیت نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ تھوڑی سی وضاحت طلب بات ہے کیونکہ عرب کا ذکر آیا اور بخاری شریف میں حدیث بھی ہے. اس کے علاوہ امام حاکم نے بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرب سے محبت کی جائے. خود فرمایا, اس کی 3 وجوہات بھی بیان کی. پہلی یہ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خود عربی ہوں اس لیے عرب سے محبت کی جائے. نمبر 2 فرمایا کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اس لیے عرب کے لوگوں سے محبت کی جائے. اور نمبر 3 اہل جنت کی زبان عربی ہوگی. تو یہاں 2 باتیں تو واضح ہو گئی. عرب سے محبت کرنے کی وجہ بتا دی گئی, ان سے محبت کیوں کی جائے گی, کیونکہ ان کی کچھ نسبتیں بڑی خاص ہیں اللہ کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, جنت کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ, اس لیے ان سے محبت تو کی جائے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بیان کی تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ کا ایک فرمان موجود ہے جو حجت الوداع کے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور کسی اجمی کو عربی پہ نہیں ہے. اچھا اس کی ایک بات بتاؤں, یہ عجم اور عرب کا جب ورڈ ہم سنتے ہیں تو ایسا ہے کیوں؟ عربی زبان جو ہے یہ بڑی فصیح و بلیغ ہے, ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. تو اسی وجہ سے عرب کے جو لوگ تھے نا وہ بقیہ قوموں پر یہ فخر کر رہے ہوتے تھے کہ تمہاری جو زبان ہے اس میں تو وسعت ہے ہی نہیں, فصاحت و بلاغت ہے ہی نہیں, کیونکہ عجم کا جو ورڈ ہے اس کی میننگ ہوتی ہے گونگا. اب وہ کہتے ہیں تم تو گونگے ہو, یعنی تم نے جو لفظ بولا اسی کا وہی معنی ہے. ہم اگر ایک لفظ ایک جملہ کہتے ہیں اس میں کئی معنی پوشیدہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے اور کسی اجمی کو عربی پر مگر تقوی کی بنیاد پر. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر فضیلت دی جائے گی تو وہ تقوی کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, نیک عمل کی بنیاد پر, مگر عرب سے محبت اس لیے کی جائے گی کہ رسول اللہ کا تعلق عرب سے تھا. تو اس لیے ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ یا اللہ جو عرب کو ڈراتا ہے تو اسے ڈرا. تو ہم عرب سے محبت کرتے ہیں مگر فضیلت کی جہاں تک بات آئے گی ظاہر ہے وہ نیک عمل, ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہوگا. ماشاءاللہ ناظرین, ماشاءاللہ علامہ صاحب نے دیکھا کتنا خوبصورت جواب دیا. آپ کو بتاتا چلوں الحمدللہ ٹرانسمیشن میں بتا رہا ہوں, میں چلا رہا ہوں ایک مدرسہ جس میں ماشاءاللہ 400 بچے اور بچیاں, لڑکے اور لڑکیاں قرآن پاک کی درس نظامی کی حفظ و نازہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ دونوں ادارے رینٹ پہ چل رہے ہیں. مخیر اعزاز سے گزارش کرتا ہوں دوست احباب سے, ہمیں جگہ کی ضرورت ہے دین کے کام کے لیے, آپ بھی اپنا تعاون جاری رکھیں, ہمارے ساتھ دیں. جی حافظ عمار. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حسام بیگ صاحب سے بڑی چٹپٹی گفتگو چل رہی تھی اور حیدرآباد کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی. علامہ صاحب نے بہترین جواب دیا کہ تقوی کی بنیاد پر جج کیا جائے گا. ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا, اگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو فوراً سے کمنٹ سیکشن پر جواب دیں, جس بنیاد پر آپ پا سکتے ہیں 2000 کا فری واؤچر. میں چاہوں گا صاحبزادہ علی نقشبندی صاحب سے کہ سوال ایک بار دہرا دیں. آیت الکرسی کون سی صورت میں موجود ہے؟ آیت الکرسی کون سی صورت میں موجود ہے؟ جلد سے جواب دیجیے اور 2000 روپے کا فری واؤچر حاصل. اور ناظرین محترم, یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. اپنے میزبانوں کو دونوں کو تھوڑی سی دیر کے لیے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز. رمضان کرم ہے رمضان.
Come on, put 'em back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं राब्ते लाइ 033307811163 रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथिंग हैदराबाद के अजीम शान मंसूबे अब्दुल्ला मॉल से बरह रास्त। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ मौजूद हैं हसाम इकबाल बेग साहब, साथ ही साथ अल्लामा अरसलान कादरी साहब, बेहतरीन सनाखा सीनियर सनाखा राशिद शेख साहब। जी अली भाई, क्या सवाल है हमारे अल्लामा साहब के लिए? जी जनाब, आज का सवाल है अल्लामा साहब नाज़रीन की जानिब से कि शब कदर को मख्फी रखने में क्या हिकमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो शब कदर में टाइम है काफ़ी, लेकिन सवाल अच्छा हुआ। देखें, इसमें काफ़ी सारी बातें हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब इस आयत का नुज़ूल हुआ था जिसमें शब कदर का ज़िक्र है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात बताने के लिए तशरीफ़ लाए ताकि मुसलमानों को बता दिया जाए कि आज की रात शब कदर है या किस दिन शब कदर। तो आप जैसी तशरीफ़ लाते हैं, आपने देखा दो मुसलमानों का आपस में झगड़ा हो गया। जैसे ये झगड़ा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म वापस ले लिया कि बताया ना जाए, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रमज़ान की आखिरी अशरे की 5 ताक रातें हैं उसमें इसको ढूंढा जाए। तो एक बात तो आपको ये समझ में आई कि देखें, शब कदर की इतनी बड़ी जो रात है, अजीम रात है, इबादत वाली और बख्शिश वाली, उसका हुक्म बताने का सिर्फ इसलिए जो है वापस लिया गया है कि मुसलमानों में इख्तिलाफ़ात थे, झगड़ा था, तो इसकी वजह से कितनी बड़ी नेमत छीन ली गई है। इस बात का भी ख्याल किया जाए, न जाने आम रूटीन में कितने मामलात होते हों जिसकी वजह से बहुत सी नेमतें हमसे छीन ली जाती हों और हमें उसकी इतला भी ना हो। अच्छा, उसके बावजूद भी उलमा कहते हैं कि देखें, अल्लाह तबारक व तआला का इस उम्मत पे इतना ख़ास करम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मिराज पे तशरीफ़ ले जाते हैं और नमाज़ें 50 मिलती हैं, उम्मत की मुशक्क़त की वजह से अगर वो नमाज़ें कम होते होते 5 पर आ जाती, उसके बावजूद भी जो 5 पढ़ेगा सवाब उसको 50 का ही मिलना है। अल्लाह तबारक व तआला का इतना करम ख़ास है। अब ये हुक्म तो वापस ले लिया गया कि शब कदर बताई ना जाए और हुक्म हुआ कि इसको ढूंढा जाए। उसके बावजूद ही इसमें हिकमतें मौजूद हैं। पहली हिकमत तो ये थी कि अगर बता दिया जाता कि इस रात में शब कदर है, तो फिर क्या होता कि जो लोग इबादत करने वाले हैं 5 रात में इबादत छोड़ के वो इस रात में इबादत करते हैं, उनकी इबादत दुआ महदूद हो जाती, और अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता था। एक वजह उलमा ने ये भी बयान की है कि अगर इसकी तायीन हो जाती कि इस दिन शब कदर है, तो फिर क्या होता कि अल्लाह को तो महबूब है रात की इबादत, जब सब सो जाते हैं तो अल्लाह का नेक बंदा राज व नियाज़ की बातें खुदा से करे, तो वो इस शर्फ से भी लोग जो है महरूम हो जाते हैं। एक वजह उलमा ने इसकी ये भी बयान की है कि अगर किसी को मालूम हो कि इस वक्त शब कदर थी, जो रात का हिस्सा गया, और अगर खुदा न खास्ता वो उससे किसी भी वजह से मिस हो जाती, इबादत नहीं कर पाता किसी भी हादसे की वजह से, तो फिर उसका जो उसको दुख होता, उस दुख का इजाला नहीं हो सकता। एक वजह ये थी। और एक आखिरी वजह उलमा ने ये बयान की है कि शब कदर का हुक्म इसलिए भी उठा लिया गया कि अगर खुदा न खास्ता किसी से इस रात में कोई गुनाह हो जाता, तो फिर उसको पूरी ज़िंदगी इस बात का दुख होता कि इतनी बाबरकत रात में मुझसे गुनाह हुआ था। तो अल्लाह ताला उसको इस सदमे से भी बचाना चाहता है। इन तमाम बातों पे ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत से मोहब्बत कितनी फरमाता है कि इतनी नवाजिशात, यानी अगर हुक्म बताना चाहा, उम्मत के खिलाफ की वजह से हुक्म वापस लिया, मगर फिर भी शफ़क़त और इनायत रहमत बरकत किसी न किसी नौयत में उम्मत को अता की गई।
اچھا علامہ صاحب، شب قدر ڈھونڈا کیسے جائے؟ شب قدر کو پہلا سوال تو یہاں آ جاتا ہے. پھر ہمارے یہاں عمومی طور پر 27 تاریخ جو ہے رمضان کی 27ویں کو زیادہ تر محافل مساجد میں قرآن پاک کا ختم شریف یہ 27 کو ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اسی کو شب قدر تصور کر لیتے ہیں. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جب 5 راتوں میں ڈھونڈنا ہے تو پھر 27 کو مخصوص کیوں کیا گیا؟ یہ تو بہت طویل ایک ٹاپک ہے، لیکن میں جو اس پر میرا مطالعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے، علماء نے کچھ دلائل بھی دیے 27 کے، جیسے کہ یہ سورہ کریمہ جو نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں جو 27واں لفظ ہے وہ ہے ہیا، ہے. اس سے علماء نے یہ دلیل نکالی کہ یہ 27ویں کی طرف ہی اشارہ ہے. اب یہ ظاہر ہے واضح دلیل نہیں ہے، لیکن اشارۃ النص جس کو کہتے ہیں نا قرآن میں، یہ وہ ہے. اس سے علماء نے ایک نتیجہ اخذ کیا. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امت کا زیادہ اکثریت کے ساتھ اجماع اس بات پہ ہی ہے کہ 27 کو ہی ہوتی ہے. اچھا، جب ایک چیز روٹین کے حساب سے چل پڑے نا تو امت اس کو مان لیتی ہے، حالانکہ احادیث میں دن کی تخصیص نہیں ہے. پھر بڑے بڑے علماء جیت، حتیٰ کہ ہم جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، الحمدللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا بھی یہی مذہب تھا، وہ بھی 27 کو مانتے تھے. کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے تجربات بیان کیے باقاعدہ. اب مجھے وہ دن یاد نہیں ہے کہ ان میں سے ایک تھے حضرت شعبان رائی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے پیر کے دن جو ہے وہ رمضان کا پہلا روزہ دیکھا ہے تو میں نے 21ویں شب میں شب قدر کو پایا، منگل کو دیکھا تو 23 کو پایا، بدھ کو دیکھا تو پھر 25 کو. ایسے انہوں نے اپنے تجربے بیان کیے. پھر بھی اگر ہم جیسے گناہ گار آدمی، ظاہر ہم اتنے نیک نہیں ہیں، اگر ہمیں یہ بات جاننی ہو اشارتاً کہ شب قدر کب ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ شب قدر والی جو رات ہوگی اس میں کتے بھونکتے نہیں ہیں. ایک جب صبح سورج نکلے گا تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی جو چمک ہے شعاؤں کی وہ چبھن والی ہوتی ہے. شب قدر کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس میں یہ بھی نہیں ہوتا. اور پھر ایک علامہ عثمان ذوالنون مصری تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ محدث کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ نہر فرات کا جو پانی ہے اس میں کرواہٹ بہت زیادہ ہے، نمکینیت، لیکن جس رات شب قدر ہوتی ہے وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کچھ لوگوں کے تجربات ہیں علماء محدثین کے، ان سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر حدیث کی بات کی جائے تو حدیث میں تخصیص نہیں ہے، اور جو امت کو حکم دیا گیا 5 راتوں کا، آپ کوشش کی جائے کہ ان 5 راتوں میں عبادت کر کے ہی اس کو ڈھونڈا جائے. یعنی حدیث میں تخصیص نہیں ہے، لیکن اجماع امت جو ہے وہ یہ اجماع امت تامہ نہیں ہے. اس کی بھی اقسام اجماع کی. اجماع امت تامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری امت اتنی اس پر جو ہے وہ متفق ہو جائے، پھر اس اجماع کا انکار کرنا تو کفر ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ اجماع تو ہے، یہ عملی اجماع ہے، عملی اجماع تامہ امت کا، امت تامہ نہیں ہے. ظاہر بڑے بڑے علماء کا الگ الگ مذہب ہے اس بارے میں، اور سب نے تجربات کی بنیاد پہ کہا. حدیث میں ذکر ہوتا ہے یہ دن ہے تو سب مان لیتے ہیں، اگر حدیث میں ذکر نہیں ہے تو پھر تجربات کی بنیاد پر بات کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ، بہت عمدہ سوال کا جواب علامہ صاحب نے عطا فرمایا. حسن بھائی موجود ہیں، پہلے روزے کا پوچھیں کہ حسن بھائی آپ نے بچپن میں پہلا روزہ کب رکھا، اور وہ والا روزہ جو کہ اکثر ابھی ہم کئی مہمانوں سے بھی میں پوچھ چکے جو 12 بجے تک کا ہوتا تھا بچپن کا. یہ 1998 غالباً وہ والا شروع کیا ہم نے رکھنا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے والا. جب بھوک لگ گئی تو بس اللہ مجھے معاف کرنا اور روزہ کھل گیا. پھر آہستہ آہستہ جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا گیا اور والدین کی طرف سے بھی سختی بڑھتی گئی تو پراپر 2000 کے اندر 2000 ایئر تھا 2001 آئی گیس، اس کے اندر روزہ کشائی پراپر گھر والوں نے کی. اب اس کی تصویریں دیکھ کے بس یاد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اب بس اللہ نے اس کا، اللہ کا شکر ہے کہ بس اللہ نے اس کو ایک روٹین کا، رمضان کا ایک حصہ بنا دیا. اور ایک اچھا سام بھائی، اتنی ایکٹیویٹیز آپ کی اور پھر ماشاءاللہ تمام سماجی کاموں کو بھی دیکھنا، رمضان کریم کی برکت عظمت بھی سمیٹنا، تمام جگہوں پہ جانا، کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس طرح ہے علامہ صاحب کے جب 1997 میں وہ والا ہم نے روزہ رکھنا اسٹارٹ کیا جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے والا ہوتا تھا، پھر اللہ سے توبہ کر کے کھا پی لیتے تھے. پھر جب فیملی پریشر اور جب دین کی زیادہ معلومات حاصل ہوئی تو 2001 میں پھر پراپر جو روزہ کشائی ہوتی ہے وہ روزہ رکھا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اس کی عادت رمضان میں ڈال دی. تو اب الحمدللہ اللہ پاک پورے روزے کرا دیتا ہے. ماشاءاللہ صحیح. علامہ ارسلان صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بات پہ؟ جیسے انہوں نے کہا روزہ کشائی کے حوالے سے، تو میں یہ چیز اب دیکھتا ہوں، ظاہر ہے ہم بھی چھوٹے تھے کسی وقت میں، تو ہم نے روزہ رکھا تھا اور روزہ کشائی کی گئی باقاعدہ. اس میں یہ ہوتا کہ بچوں کو پیسے مل گئے اور مالے پہنائے جا رہے ہیں، اچھی سی افطاری ہوتی تھی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بہت اچھی. اور آج کل یہ تھوڑا سا ماحول کم ہو گیا. اب پچھلے سال کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا
جو ہمارے عزیر بھائی ہیں، عزیر بھائی کے بیٹے کے روزہ کشائی جی تھی، جی ہم ان کے گھر میں ہی تھے، پوری گیدرنگ تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ چیز بڑی اچھی ہے. دیکھیں ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، بقیہ دنیا کی جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اس میں پرفارمنس اچھی دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حوصلہ افزائی، بالکل اس کو باقاعدہ تھپکی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. دین کی طرف بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ویسے ہی دیکھیں لوگ مطلب پیچھے ہٹتے ہیں. آج کیا ہوتا ہے کہ بچہ کسی گانے پہ ڈانس کر رہا ہو نا تو آپ بولتے ہیں جی واہ کیا ڈانس کیا. مجھے یاد ہے کہ میں جو اس فیلڈ میں آیا تھا نا تو میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا، رجحان تھا ہمارا، تو میں اتنا شوقین تھا نماز کا کہ وہ مولوی صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں سنتے سنتے مجھے یاد ہے 11 صورتیں مجھے یاد ہو گئی تھی. سبحان اللہ. اچھا پھر جب میں نے گھر میں یہ بات مطلب بتائی، بہت چھوٹا تھا میں، غالباً 4.5 سال کا تھا، بہت چھوٹا تھا وہ چاچا صاحب یاد ہے 4.5 سال کی عمر میں 11 صورتیں یاد ہو گئی مجھے. تو گھر والوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اب اس حوصلہ افزائی سے میرا حوصلہ بڑھا تو پھر میں نے اذان دینا سیکھا، باقاعدہ گھر میں اذانیں دے کے دکھائی میں نے، اور اس پہ پھر مجھے بڑی حوصلہ. پھر وہاں سے یہ ہوا کہ جی میں پھر اس طرف آیا، حافظ قرآن بنے، درس نظامی کیا، دورہ تدریس، پھر پڑھتے گئے ہم. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو چاہے بنائیں، لیکن اس کو اچھا مسلمان بھی بنائیں. ان چیزوں کی سمجھ، علم اور عمل کا جذبہ بھی تو ہو نا. یہ کب آئے گا؟ جب آپ یہ چیزیں ساری کریں گے. اب یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، جو شخص جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی عبادت میں لگا ہے نا، تو آپ کے بچے کے روزہ کشائی آپ کرتے ہیں تو اس کا حوصلہ بلند ہوگا، اور پھر وہ بغیر بولے انشاءاللہ اگلے سال سے وہ روزے کا خود پابند بنے گا. صحیح. تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے. صحیح. اکثر میں بھی جمعے کی نماز جب خطبہ جب خطاب کرتا ہوں تو میں بھی اکثر آپ سب 3 باتیں کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہمارے بیٹے ہیں 3، ایک کو بنایا ڈاکٹر، ایک کو بنایا انجینئر، ایک کو بنایا قرآن کا حافظ. جس کی ڈاکٹر یہ آپ کے مرنے کے بعد ڈاکٹر اس کی کام نہیں آئی، انجینئر کی انجینئرنگ کام نہیں آئی. جس کو تم نے بنایا قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، وہ تمہارے لیے پڑھ دے گا، تمہارے لیے اللہ کریم اجر و ثواب کا باعث. بالکل ایسے. اس میں ایک بات اور کہہ دوں کہ لوگ آپ کی باتوں کو نیگیٹو لیں. مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈاکٹر اس کو کام نہیں آئی، کہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اخروی جو سامان ہے آپ کا، قرآن یہی کہتا ہے نا آپ سے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. تو آپ کی دنیا سیٹ ہو گئی، ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے، آپ نے رزق حلال بھی کمایا اس سے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن بات ہے کہ آپ کی زندگی یہاں تک محدود نہیں ہے نا. اگر یہاں فل اسٹاپ لگاؤ تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہاں کی پلاننگ کریں. آپ کو پتہ ہے آپ آگے جانا ہے، وہاں یہ ڈگری کام نہیں آئے گی، وہاں نماز کا پوچھا جائے گا، تلاوت کا، تو وہاں کا بھی کوئی سامان ہو جائے. تو اب یہ والی بات کوئی نیگیٹو نہ لے لے کہ جی ڈاکٹر کے خلاف ہیں، ہم خلاف نہیں ہے اس بات کے. ماشاءاللہ ویسے بھی ہے، میں خود ہیلتھ میں زیادہ ڈی جی آفس میں میری جاب ہے، تو اس لیے کوئی شاید آپ نے اپنی جاب بچانے کے لیے یہ بات کی ہے. نہیں بدلا، ایسا کوئی نہیں تھی بات. لیکن مجھے خیال ہے کہ مذہبی ایک جو پیغام ہے وہ غلط نہ جائے، کیونکہ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین کو دنیا کو الگ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم سائنس اور اس کو دین کے جو علم کو نا یہ ایک ہی سمجھتے ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے. یہ پوری ایک لابی کے تحت اس کو باقاعدہ الگ بنایا گیا ہے. الحمدللہ دین کا بندہ، میں مذہبی فیلڈ سے وابستہ ہوں تو مجھے دنیا داری آتی ہے، ماسٹرز کیا، یونیورسٹی میں پڑھا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو دین کتنا آتا ہے، ان کو کتنا پڑھایا جاتا ہے. کمال. یہ مطلب تقاضا تو ہے نا، یہ مطالبہ تو ہے کہ مولوی کو دنیا داری نہیں آتی. ایسا ہی ہے علامہ صاحب، جیسے دین دنیا ساتھ ساتھ ہم بچپن سے سنتے آئے بڑوں سے کہ بھائی دین بھی یہ کہتا ہے. بالکل. آپ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. جی ہاں، دنیا میں آ گئے ہیں آپ، اب رہنا تو آپ نے ہے نا، تو رہیں گے کیسے؟ شرعی تقاضوں کے مطابق، دین کے اس کے حساب سے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذہب جو مولوی ہوتا ہے مسجد کا امام، وہ جسٹ کسی حد تک ہی محدود ہے، اس کو دنیا داری بالکل نہیں آتی. ٹھیک ہے بھائی، نہیں آتی ہوگی. آپ مجھے بتائیے آپ کو دینداری کتنی آتی ہے؟ آپ کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا. ایک اس پہ لطیفہ بھی تھا نا کہ ایک صاحب بیٹھے بخاری شریف کی حدیثیں پڑھ رہے تھے، تو اس نے آگے کہا یار تو بخاری پڑھ رہا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی. تو اس نے کہا کہ تو چاند پہ پہنچا ہے؟ اور نہیں. تجھے بخاری آتی ہے؟ اور نہیں. وہ تجھ سے تو اچھا ہوں بھائی، کتنا تو آتا ہے. تو بات ہے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے ان سے پوچھا جائے گراؤنڈ ریئلٹی پہ کہ آپ خود کہاں کھڑے ہیں. تبصرہ نہ کریں، ڈائریکشن نہ دیں، اپنے قبلے کی سمت صحیح کریں، یہ مناسب ہوگا. جو جہاں کام کر رہا ہے شریعت کے دائرے میں اس کو کرنے دیں. صحیح. حسن بھائی اسی سلسلے کو آگے آپ کی طرف لے کر چلتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنی چاہیے، ساتھ پڑھنا چاہیے، اور دنیا دار طبقے کو دین کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. تو آپ نے بھی اپنے بچپنے میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ کے تعلیم کے کیا معاملات تھے؟ کس طرح مدرسہ بھی مینیج کیا ہے اور سینٹر اسکول وغیرہ بھی آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو ساتھ لے کر چلے؟ دیکھیں ہمارے صاحب، میں جو کلیئر بات ہے اس میں مدرسے کی تعلیم تو نہیں لی. باقی اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ والد صاحب کے ساتھ مسجد جانا ٹائم سے شروع کیا. پھر ایک قاری صاحب تھے جو عموماً لوگوں کے گھر میں قرآن شریف پڑھاتے آتے ہیں. پھر وہ بھی پھر جس میں جذبہ ہوتا ہے، تھوڑی پھرتولی ہوتی ہے، اس کو پھر زیادہ غور و فکر سے پڑھایا جاتا ہے. تو آئی ایم ون آف دا اس طرح کا بچہ تھا میں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بڑی کوتاہیاں ہیں. اللہ پاک ہمارے اس کی اور بہتر ہونے کی
हिम्मत दे, ताकत दे, हमारा दामन थामे रखे। तो मकसद यही होता है साहब भाई कि आप कुरान अच्छा पढ़ना जानते हो, आपने कुरान पढ़ा हो। जाहिर सी बात है, हम APS में स्कूल में, आर्म पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। सुबह हमारा स्कूल होता था, दोपहर में एक मखसूस वक्त होता था, तो वो कारी साहब पढ़ाते थे, उसके बाद ट्यूशन। यही बच्चों की रूटीन होती है नॉर्मल लाइफ में जो हमारे। मैं जो दुआ करता हूँ ना अम्मार साहब, वो ये करता हूँ कि कुरान पढ़ा है तो उसको अमल करने की अल्लाह सबसे बड़ी, जितना पढ़ा है बिल्कुल, अगर किसी ने एक पारा पढ़ा है तो उसमें जो अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं तो उसको अपनी अमली ज़िंदगी में आप दिखा दें। फिर दूसरा पारा, तीसरा पारा, मतलब कुरान पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया और आखिरत में कब्र में जाने के बाद आप वो सर्टिफिकेट अल्लाह पाक को दिखा देंगे। उस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट ज़्यादा सवाल होंगे कि आपको इसकी नॉलेज थी। जैसे अभी आपके इस प्रोग्राम में आने से मुझे मुस्तफ़ीद हुआ कि आपने अल्लामा अरसलान साहब जैसी शख्सियत को मदऊ किया, तो उन्होंने मेरे इल्म में इजाफा किया। मेरे कान को राशिद शेख साहब ने, सना खान साहब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बयान करी नात, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो मकसद ये है कि जिस इन चीज़ों को हम उजागर करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, जैसे अल्लामा साहब ने कहा, और मुझे बड़ी एक आगे का एक्टिविटी एक नज़र आ गई है कि हम जो ये मदारिस हैं और जो जगहें हैं, जब इनके पास कोई ऐसी तकरीबात हो रही होती हैं, तो मैं आपके चैनल इस प्रोग्राम के तवज्जो से करूँगा कि वो हमें बेशक मदऊ करें और हमसे जो हो सकेगा उस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए हम अपनी खिदमत उसमें भी देंगे। जब सैलाब आता है, जबरदस्त, जब सैलाब आता है तो हम ताजिर कम्युनिटी उतरती है, कोविड आया हम उतरे, और ऐसी आफात आती हैं, तो क्यों ना आफात से हट के बेहतरी की तरफ जाएं। जब ये इस तरह के आप लोग ये प्रोग्राम करें, तो अगर आपकी उसमें प्लान है कि हम इतनी तहफ़ दिए जाएंगे लोगों को, तो उसको हम बढ़ा लें आपके साथ मिलके। उनसे वही होगा अल्लामा साहब वाली बात कि उससे और मोराल अप होगा बच्चों का कि इस तरीके से होता है। तो जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाके लोगों को सर्टिफिकेट दे सकते हैं और उनको ऐलानात कर सकते हैं, तो क्यों ना हम आप लोगों से एक तरह का लाइजन बना के और आपके दीनी प्रोग्राम में, ताकि वो फिर ता क़यामत ता आयात हमें उसका सवाब जो है ना आपके तरफ से मिलता जाएगा। और अब मैं बता दूं कि जब ये होगा तो अल्लामा साहब को भी मिलता जाएगा इंशाअल्लाह। जिस दिन हम ये कदम उठाएंगे ये काम करने के लिए, मेरी बात कहने का मकसद मुझे हासिल हुआ। तो इसको आप लोगों को चाहिए कि ताजिर जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आप लोग मरासिम अपने बढ़ाएं, हमें अवेयरनेस दें, हमें आप देंगे, हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह आपके साथ इंशाअल्लाह। हाफिज़ साहब, प्रोग्राम जो है हम अपने ही इदारे में जहाँ 400 बच्चे पढ़ रहे हैं फी सबिलिल्लाह तालीम से, उसी में इंशाअल्लाह हमारे गेस्ट ऑन एयर प्रोग्राम में आज बता रहा हूँ इंशाअल्लाह रमज़ान करीम के अख्ताम पे इंशाअल्लाह हमने हसन भाई को बुलाना है, हमारे चीफ गेस्ट भी होंगे और इंशाअल्लाह इनकी जो खिदमत होंगी हम लेंगे। और हसन भाई, मुझे इससे एक बात और याद आई, मेरी वालिदा अक्सर कहा करती हैं मुझे कि एक बच्चा जो है ना, आप अपने तौर पर रख लो जहन में कि जो बच्चा मुस्तहिक हो, इल्म दीन हासिल कर रहा हो, दरस इंजामी में हो, उसको सालाना किताबें, साल में एक मरतबा किताब लेते हैं दरस इंजामी के बच्चे, वो 5000 की 6000 की ऐसे कुछ आती का। आप आलिम नहीं बने ना, अब उसको बनवा दो माशाअल्लाह। 8 साल का कोई कोर्स, ये जिम्मेदारी मैं आप पे डाल रहा हूँ। आप मुझे वो बच्चा 1-2 जो आपकी नज़र में है, आप वो मेरे साथ ऑन बोर्ड करा दें इंशाअल्लाह ताला। उनको जो भी उनकी इसके अलावा भी जो ज़रूरत है जो पूरी मैं कर सका या हमारी टीम कर सकी, वो बेशक उनको पूरा करेंगे ताकि वही आखिरत में हमारा सामान बन जाए। धन्यवाद हसन भाई, आज आपने सब बैठे हुए लोगों का, तमाम नाज़रीन का मेरे ख्याल से दिल जीत ही लिया पूरा। और अब वापसी आपके उसी सवाल पर आ जाता हूँ जो आपने कहा कि हमारे ताजिर बिरादरी के मसाइल होते हैं। तो ताजिर बिरादरी के भी तो मसाइल है ना, मार्केट आपकी आबाद नहीं है, आपकी मार्केट इतनी आबाद, यानी 8 नंबर की मार्केट देखें पूरी भरी हुई है, लेकिन वहाँ रोड सही नहीं है। तो ऐसी सूरतों में भी तो हमारी इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। देखें, जिस दिन ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, फारूक साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर HMC बल्दिया हुए, हमने उनसे अपने डेलीगेशन के साथ मीटिंग भी की और उनको कुछ सजेशन भी दी कि 8 नंबर कंजेस्टेड मार्केट है, 8 नंबर को पार्किंग की ज़रूरत है। हमने अपनी सजेशन दी थी, उनकी अपनी एक लायामल है, लेकिन हमारा मकसद ये था, हमने सजेशन दे दी, उस पर हमें जवाब मिल गया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो हमारी उनसे दरख्वास्त हमने ये की कि सर आप हमारा पार्किंग का मसला इशू कर दें, हल कर दें, मसला जो है उसको रिजॉल्व कर दें जो इशू है हमारा। क्योंकि जब आप अपने लोगों को सहूलत ही नहीं देंगे, देखिए अब कितने की गाड़ी हो गई है कम से कम हमारे साहब आप मुझे बताएं, 25-30 लाख रुपये की नॉर्मल अल्टो है, वो 25-30 लाख रुपए की आसानी से कमा ली जाते हैं। जब उस गाड़ी के अंदर आप शॉपिंग करने आओगे 8-10 हज़ार रुपए की, तो आपकी जान अटकी हुई होगी उस गाड़ी में। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या शॉपिंग करोगे? और किसी ने एक हेडलाइट भी तोड़ दी तो बंदा परेशान हो जाएगा। देखिए ना, रोड पे खड़ी है, फिर हमारे दूसरे इदारे ट्रैफिक चल जाता है, अब वो गाड़ी तो उठा रहा है। अब भाई ये तो बताओ लगाए किधर? लगाए किधर? अब क्या अपने घर पे लगा के शॉपिंग करने आए पैदल?
آپ مجھے بتائیں نا, زبردست آپ کو point. آپ ڈیمارکیشن, آپ مارکیشن کر دیں کہ بھائی یہ جگہ آپ کو دی گئی تھی, آپ نے کیوں نہیں لگائی ادھر گاڑی؟ پارکنگ کے لیے مخصوص ہے. نہیں ہے. اب پارکنگ کے لیے جگہ مخصوص نہیں ہے, ٹریفک لفٹر لے کے اترا ہوا ہے, وہ ڈرائیور سمیت اٹھا رہے ہیں گاڑیاں. اب لوگوں کی تنظیم تاجر, یار ہمارے کسٹمر بھاگ رہے ہیں, لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس نہیں آئیں گے, ہم فلانی مارکیٹ میں جائیں گے. آپ نے خود گلا گھونٹ دیا نا اپنی مارکیٹس کا, آپ ادھر محنت کریں. اب ہمارا کام کیا ہے, میرے پاس یہ پاور ہوتا کہ میں پارکنگ پلازا یا پارکنگ پلاٹ الاٹ کر دیتا, میں نہیں کرتا. آپ کے الفاظ میرا گلا, بالکل. میرا کیا ہے کام, میرا کام یہ ہے کہ میں پہنچ جاؤں, اپنے تعلقات, لوگوں کا جو بھروسہ مجھ پہ قائم ہے, جو وزن انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے, میری تاجر آواز برادری کا ساتھ دوں ایک طریقے سے, جا کر جو ان کے توسط سے مجھے اتنا امپاور کیا ہے نا انہوں نے. اب میں نہیں جاؤں گھر میں سوتا رہوں, نہیں کام کروں, آواز ہی اجاگر نہیں کروں, تو پھر عہدوں کا فائدہ ہی نہیں ہے. کرسی ہے جنازہ تھوڑی ہے, اتر جائیں گے. مقصد کیا ہے کہ اجاگر کریں, ریکویسٹ کریں, ان کے منت سماجت کریں کہ یار یہ کام کر دیں, اور اس کام سے بہتری معاشرے میں آئے گی نا. میرے گھر پہ پارکنگ تو نہیں چاہ رہا میں, بالکل ایسا ہی, میں اپنی روڈ تو نہیں بڑا کرنا چاہ رہا, میرا کام سب سے آخر میں کرنا, بالکل ایسا ہی. بھلے. لیکن جو نیڈ فل علاقے ہیں آپ خود ڈسٹروائے کر رہے ہیں. آپ کلاتھ مارکیٹ کا حال دیکھیں, نالے کی لائن ڈال دی, اچھا روڈ بن جائے گا. ابھی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, ابھی یہ کام چل رہا ہے نا روڈ پہ کوئی نور چوک کے اوپر, یہ کام سب ہو جائے, آپ اس کی فوٹیج لے لیں آج جا کے. ابھی سب کو لیٹر لکھا جا رہا ہے کہ بھائی کام کر لو. 6 مہینے 7 مہینے بعد جب یہ کارپیٹ روڈ بن جائے گا تو پی ٹی اسٹیل والے نکل کے آئیں گے, واسا نکل کے آئے گا, پھر وہ آ جائیں گے اسٹارم فائبر والے, یہ جو پرائیویٹ ہماری ہے, پھر آ جائے گی ہیسکو کہ یار ہماری تو لائن ڈالنی تھی. آپ سے وعدہ کیا جائے گا کہ بھائی یہ ڈالنے تو ہم بنائیں گے, پھر وہ بنا کے چلے جائیں گے روڑی ڈال کے, بالکل وہ روڑی نکل آئے گی 4 دن میں. اس پہ کون ایکشن لے گا؟ جبکہ ڈی سی صاحب کے پاس اس کا ایک پراپر چلان ہے. اگر روڈ کٹنگ کوئی پرائیویٹ بندہ, جب تاجر بندہ کوئی اپنا کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو ڈی سی صاحب کی طرف سے توسط سے اس کو ایک چلان دیا جاتا ہے. جو روڈ کٹنگ کا چلان ہے, وہ آپ کو پتا یا ہو یا نہیں ہو, وہ کس لیے لیا جاتا ہے کہ جو آپ روڈ کٹ کر رہے ہیں اس پہ اتنا خرچہ آئے گا اس کو بنانے میں, بالکل. تو تاجر سے تو لے لیا گیا. جب دوسرا ادارہ آ کے روڈ کٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی تو لیں, اس سے بھی لیا اور اس کو بنائیں. اچھا اسلام بھائی, کیا پیغام دیں گے حیدرآباد کے شہریوں کو؟ سحری کا وقت قریب ہے اور ہمارے پاس حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس کے شیرمال آ چکے ہیں, لاسیفہ کی بریڈ بھی موجود ہے, اور آپ کے ساتھ ہم سحری میں پھر مزید گفتگو کریں گے سلسلہ, بٹ وہ آف ایئر ہوگی. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے حیدرآباد کے شہریوں کو؟ دیکھیں, حیدرآباد شہریوں کو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یونائٹ ہو جائیں, متحد ہو جائیں. جب آپ کے مسائل حل ہوں, آپ کی 5 یہ مٹھی کھلی ہوئی ہے نا, اس مٹھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنی مٹھی بنے. جو تاجر تنظیم ہے ان کے جو بھی آپس میں اختلافات ہیں ان کو ایک طرف بیٹھیں. ہم بہت جلد ایک ٹیبل کانفرنس بھی کریں گے جس پہ ہم سے جڑے اور ہم سے ناراض یا ہم سے ساتھ جڑے لوگ سب کو متفق ہونے کی دعوت دیں گے کہ ہم یونائٹ ہو جائیں, ہمارے میں طاقت ہو. ایسے ہی تاجر کمیونٹی کو سب سے کہوں گا کہ جب آپ متحد ہو جائیں گے تو آپ کے کام کیسے نہیں ہوں گے, کیسے نہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہی لوگ ہوں گے, یہی معاشرہ ہوگا اور آپ کے کام ہوں گے. بالکل. لیکن آپ کو اس کے لیے متحد ہونا ضروری ہے, اور چند چیزوں کے عوض, چند پاوروں کی نتیجے میں اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیمانڈ نہیں چھوڑنی. بالکل. اور آپ جو, میں آپ سے کہوں گا یار, جو آپ حق لے رہے ہو وہ حق یہیں رہ جائے گا. یہ روڈ بن کے یہیں رہ جائیں گے, آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے, اس روڈ پہ آپ آخرت تو نہیں چلو گے. تو جو روڈ, جو انفراسٹرکچر آپ بنوا رہے ہو وہ یہیں رہ جانا ہے نا. تو میں ایڈمنسٹریشن کو بھی کہوں گا ان کو بھی چلے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کچھ دیکھے جائیں. حیات تو کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا, یہ دنیا فانی ہے, اس میں سے سب کو جانا ہے. تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جو حیات یاد کیا جائے کہ یہ فلاں کرا لوگوں نے, جو لوگ افسران گزرے جنہوں نے کام کیا ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے. آپ نے ایک افسر کا نام لیا, انہوں نے کام کیا تو یاد کیا گیا, لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, وہ ایک مسکراہٹ ثواب دیتی ہے. تو بے شک جب ہم لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ہم سب مل کے, ہمارا کیا ہے, ہم سب مل کے کام کریں, اور جب یہ مل کے کام کریں گے اور شہر کی بہتری کریں گے تو لاکھ دشمن آ جائیں, آپ کی تعریف ہوگی, اس تعریف پہ آپ کو ثواب ہوگا, اس پر ثواب ہوگا. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن. بالکل. اپنے تاجروں سے یہی تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اسام بھائی پروگرام کا بھلے دیکھیں, میں بات کر رہا ہوں, بھلے کم لوگ ہوں, بھلے کم. حسینی فوج کتنی تھی, 72 کی تعداد میں, اور یزیدی کتنی کی تھی, لاکھوں کی تعداد. آج دین زندہ ہے, آج دین اسلام زندہ ہے. بالکل. یزید کون تھا؟ بالکل. تو بھلے کم ہو لیکن متحد ہوں, آپس میں آپ کی آواز میں طاقت ہو, ایک میں آپس میں ایکا ہو, تو بڑے بڑے لوگوں سے آپ ٹکرا جائیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر بھلے کوئی بھی ہو, اللہ پاک جو ہے نا آپ کے مسئلے حل کر دیتا ہے.
माशाल्लाह से नाज़रीन, हमारे हस्साम बेग साहब जो हमारे मेहमान हैं वो हमें बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू से नवाज रहे थे। बड़ी प्यारी आपसे गुफ्तगू रही और बहुत मज़ा आया। वाक़तन ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें हमारे शहर के मसाइल का हल भी मिल रहा हो और मसाइल भी उजागर हो रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है ऐसी गुफ्तगू सुनने में। हज़रत हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हैदराबाद न्यूज़ के सेट पर हमारे साथ तशरीफ़ लाए, हमारे पास तशरीफ़ लाए। हमारे अल्लामा अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ूर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हैदराबाद न्यूज़ को अपना वक्त दिया। हमारे राशिद शेख साहब यहाँ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हैदराबाद न्यूज़ को वक्त दिया। एंड में आखिर में एवरग्रीन क्लॉथिंग जो कि आज हमारा मेन स्पॉन्सर है, उसकी तरफ से आपके लिए तोहफा। बहुत शुक्रिया पूरी हैदराबाद न्यूज़ की टीम को आपकी, जिन्होंने जो है ये आपको अल्लाह खुश रखे और इंशाल्लाह ताला ऐसी नशिस्तों में हाजिर होते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और हमारा साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हम चलते हैं, कल मिलेंगे नए मेहमान, नए आलिम दीन और नए सना खां के साथ प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ। राशिद शेख साहब नात का नजराना हदिया रसूल। 2 अशार खूबसूरत सी नात शरीफ के फिर इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा कि अल्लामा साहब दुआ फरमाएं। नाज़रीन फिर कल नए मेहमान, नए मौजू के साथ, नई चाहतों के साथ, नई मोहब्बत के साथ, नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। हम दोनों को फिर इसके बाद इजाज़त दीजिएगा। जी जनाब राशिद शेख साहब। गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ सैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ खैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ और बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़ कर आका किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़ तूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ एक मदीने जाता है, एक जो मदीने से वापस आता है उसके लिए आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हसन मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर तूए जन्नत कौन
جائے دے تمہارا چھوڑ کے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین. یا رب العالمین اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جن احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکتیں عطا فرما. مولا کریم جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں سب کی تمام نیک جائز دعائیں، نیک التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. یا رب العالمین چیمبر آف کامرس کے صدر عادل صدیقی بھائی کے بھائی کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، مولا سب کو غریق رحمت فرما. ہمارے زہیب بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، امان بھائی کے والد کا انتقال ہوا، مولا غریق رحمت فرما. یا رب العالمین پیارے حبیب کا صدقہ عزیر بھائی کے والد کا عید کے بعد آپریشن ہے، حبیب کے صدقے سے مولا انہیں شفا یابی عطا فرما. یا رب العالمین انہیں جلد از جلد صحت یاب فرما. آپریشن کے تمام مراحل آسانی کے ساتھ پر فرما. یا رب العالمین انہیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، خوشیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट. सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार. त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333 078 1163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.